میں ایک 40 سالہ خاتون ہوں۔ میری زندگی اپنے 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ میری بیٹی جس کا نام شازیہ ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ میں نے اسے بڑے ناز و نام سے پالا ہے۔ اس کی ہر خوشی کے لیے میں نے اپنی جان تک قربان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شازیہ کی شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میں نے اپنے داماد عرفان کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اسلام اور دیور ناصر نے دیکھ لیں اور سب راضی ہو گئے۔ خیر، شازیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب وہ میکے آتی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ابتدائی چند مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ عرفان کا رویہ بدلنے لگا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید کوئی معمولی بات ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے میں نے عرفان کو گھر بلایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسلام بیمار تھے اور اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میرے بیٹے دفتر میں تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ جب عرفان آیا تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور سیدھا بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہارا رویہ شازیہ کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ عرفان نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے شازیہ سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے آپ پسند تھیں، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے شازیہ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب رہ سکوں۔ میں گمسم بیٹھی رہی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ عرفان نے بات آگے بڑھائی اور کہا، مجھے شازیہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے نہ ملیں تو یاد رکھیں، میرا اور شازیہ کا تعلق صرف نام کا رہ جائے گا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر وہ ہنس کر بولا، آپ ایک عورت بھی ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا، دوسری طرف یہ عجیب شرط۔ لیکن اس کی باتوں میں جو ضد اور ارادہ تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرا دماغ شازیہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو دکھا رہا تھا۔ عرفان کی دھمکی صاف تھی، اگر میں اس کی بات نہ مانی تو وہ شازیہ سے دور ہو جائے گا اور میرے گھر اور بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ شام ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں برسوں سے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام کی بیماری نے گھر کی رونق ختم کر دی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ عرفان کی بات پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن کہیں اندر ایک خلا بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا اور باورچی خانے میں جا کر شازیہ کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنا کہ سالن بناتے ہوئے وہ باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ عرفان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، خاص طور پر اس کی وہ بات کی، میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے بات نہیں کی۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو نہ صرف میرا بلکہ شازیہ کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مجھے اکیلے کرنا ہے۔ 3 دن بعد شام کے وقت میں نے خود عرفان کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔
میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے بہت سوچا، شازیہ کی خوشی اور گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم شازیہ کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اب فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ میں نے فون بند کیا، لیکن میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح میں دیر تک بستر پر لیٹی رہی، ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن جب شازیہ کا معصوم چہرہ اور اس کی نم آنکھیں یاد آتیں تو میں دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو عرفان کا فون آیا۔ اس نے کہا، کل شازیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں، آپ آ سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں کئی دنوں سے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی شازیہ نکلے مجھے فون کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ صبح سے ہی میں عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ باتیں کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب شازیہ تیار ہو کر پڑوسیوں کے ساتھ نکل گئی تو میں عرفان کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا۔ وہ بولا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں دل سے کر رہی ہوں؟ گھر سے نکلتے وقت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، کچھ ہی دیر میں عرفان کا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ عرفان نے ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور کہا، یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار اپنی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ یہ سب صرف ایک بار ہوگا اور میں یہ شازیہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن عرفان کی آنکھوں میں جو اطمینان اور فتح کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یاد رکھنا، یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے سب یاد ہے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ یہ فیصلہ جو میں نے شازیہ کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی پر پردے تھے اور ہوا میں ایک خوشبو تھی۔ شاید عرفان نے خصوصاً یہ ماحول بنایا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے فوراً کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ بس ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم شازیہ کے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ وفا کروں گا، آپ بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ضمیر کا بوجھ تھا، دوسری طرف شازیہ کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون۔ عرفان میرے قریب آیا۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے دن یہ لمحہ سوچ رکھا تھا۔ شادی کے دن سے یہ خواہش تھی، بس موقع نہ ملا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ وہ بولا، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ ہمارے درمیان ہمیشہ راز رہے۔ وہ قریب بیٹھ کر ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے درمیان خاموشی، یہ سب مل کر لمحوں کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں عرفان کو صاف انکار کر دیتی تو شاید شازیہ کی زندگی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔
इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की मां हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुजाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज के दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गम हो गई थी। मैं पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गई। शाजिया ये सब महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद मां अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो गई है। इरफान और शाजिया भी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। इरफान अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। हमारे दरमियान एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात न थी। एक रोज शाम के वक्त में चाय पी रही थी जब इरफान आया। उसने सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नजरें इस दिन कुछ संजीदा लग रही थीं। उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बल्कि बहुत बेहतर हूं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैंने जो वादा क्या था उस पर कायम हूं। आप फिक्र न करें, शाजिया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा,